اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مومن کون ہے۔ یہ بہت بنیادی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اصل میں ہم ایک غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے یا اسے آپ خوش فہمی کہہ لیں، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ نہ ہم ایمان کو سمجھتے ہیں، نہ ہم نے ایمان کو قبول کیا ہے، اور اگر سمجھ بھی جائیں تو قبول کرنے کے لیے بھی آج کوئی تیار نہیں ہے یعنی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی۔ یہ میں ابتدائی بات کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں، بات کو آپ شروع سے سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس میں ہمیں اگر آسمان سے اتار کے نیچے ہمیں لایا ہے اور ہمیں زندگی دی ہے تو اس کا مقصد ایک ہے، وہ اللہ، مقصود اللہ۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے۔ اب جنہوں نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نمبر ایک، دیکھیں موضوع نہ بھولیں کہ مومن کون ہے۔ وہ لوگ، وہ انسان جنہوں نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائیں گے۔ جنہوں نے اپنے حقیقت کو نہیں پہچانا، وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو مومن وہ ہے، نمبر ایک، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر اپنی منزل کو بھی جان گیا۔ وہ یہ میری منزل کیا ہے؟ مومن کی منزل اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنی ملاقات کی تیاری کے لیے بھجوایا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، اپنے مقصود حیات کو پہچان لیتا ہے، اپنی منزل کو پہچان لیتا ہے، اب اسے لازمی یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے پر چلے۔ یعنی اللہ کے راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ منزل ہے، اور صراط مستقیم جس کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں، وہ اللہ کا راستہ ہے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ جو ہے یہ میرا راستہ ہے۔ ھذا صراط علی مستقیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، میں اپنے آپ سے یعنی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اپنے آپ سے کوئی قصے کہانیاں آپ کو سناؤں، نہیں۔ قرآن میں جو کچھ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہی میں بیان کر رہا ہوں، اور قرآن کے جو آیات ہیں وہ بھی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبران کرام اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جائر سورہ نحل کی آیت ہے۔ اور سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے، باقی راستے ٹیڑھے ہیں۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اپنی منزل کو پہچانیں۔ آپ نے جانا کہاں ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے ہیں، انا للہ، اللہ کے ہیں۔ پھر تیاری کر کے اللہ کے پاس واپس جانا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو نہیں کہ یعنی آنکھیں بند کر کے آئے اور آنکھیں بند کر کے چلے گئے، نہیں۔ آپ نے یہاں آنکھیں کھولنی ہیں، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی منزل کو پہچاننا ہے۔ اگر آپ یا اپنے
مقصود سے بے خبر رہے اور باطل کو منزل بنا لیا تو آپ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو یہاں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا اور اس نے راستہ گم کیا ہوگا۔ تو دیکھیں، غلط فہمی کا یا خوش فہمی کا شکار نہ ہو۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ عام طور پہ، عمومی طور پہ ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور کلمہ زبان سے پڑھتے ہیں، اس لیے ہم شرعی طور پر مسلمان ہیں اور کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔ کوئی شخص ہم پر کفر، شرک، نفاق کا فتویٰ نہیں لگا سکتا جب تک ہم کلمہ پڑھتے رہیں۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن انسان اس وقت مسلمان اس وقت مومن بنتا ہے جبکہ وہ ایمان کے تقاضے پورے کرے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ عمل صالح۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل صالح نہیں کر رہے۔ اور میں یہ مضمون تھوڑا سا پھیلا ہوا ہے، لیکن میں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، منزل اللہ ہے۔ اب اگر کسی کی منزل اللہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے اسے کہ وہ یعنی منزل اس کی اللہ ہے، اور اس کا یقین یہ ہو گیا کہ میری منزل تو دنیا ہے، اور اس نے اپنا رخ زندگی جو ہے وہ ظاہر کی طرف کر لیا اور ظاہر کے لیے زندگی گزارنے لگا، تو یہ شخص ایمان سے خالی ہے۔ اس کا ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین، ایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پکا یہ یقین ہو کہ ہاں، میں اللہ کا ہوں اور اللہ کی ملاقات کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھجوایا ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھلا دیتا ہے اور اس کی امید نہیں رکھتا اور دنیا پر راضی ہو جاتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اس پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو زندگی گزارنے کے متعلق میرے احکامات سے غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اولئک مأواہم جہنم ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کوئی بخشش، کوئی سفارش، کوئی شفاعت، کوئی مدد ان کی نہیں کی جائے گی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں، مومن وہ ہے جس کی منزل اللہ ہو، جس کو پورا یقین ہو اپنی حقیقت پر، جس کو اپنی منزل پر پورا یقین ہو۔ پھر نہ صرف یقین، دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا یقین دنیا پر ہے، ہماری زندگی اب دنیا کے لیے وقف ہے اور ہم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنی توقعات کو دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، یہ سارے کے سارے اس کا تعلق ظاہر سے ہے، دنیا سے۔ میں، میرا شوہر، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار اور میری نوکری اور میرا سٹیٹس معاشرے میں، بس ختم بات۔ آپ کی تو اور کوئی سوچ ہی نہیں ہے۔ مومن آپ کہاں سے بن گئے؟ جب مومن آپ نہیں بنے اور نہ بننا چاہتے ہیں، میں تو آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں، آج کوئی یعنی ایمان لانا ہی نہیں چاہتا۔ سب کا یقین دنیا پر ہے، آخرت کی زندگی سے ہم غافل ہیں، پھر اللہ کے راستے پر ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں، ہم نے تو دیکھیں انسان اس راستے پر چلے گا جو اس کی منزل ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے،
اس میں تو کوئی دلائل کی، مجھے لمبے چوڑے دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی تمام سوچ دنیا کی ہے. آپ دنیا کے بندے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں. ایمان سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. نعرے لگاتے رہنا، کلمے پڑھتے رہنا، نمازیں پڑھتے رہنا، کوئی فائدہ نہیں. آپ کی تو نیت ہی نہیں ہے. اللہ آپ کا تو ایمان باللہ ہے ہی نہیں. آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے. آپ کا رسول کی رسالت کی دعوت پر ایمان نہیں ہے. تو توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں چیزوں پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اور پھر بھی آپ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں. بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہمیں لگ گیا ہے. خیر، ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی. ہمیں تو بس ایک چیز مطلوب ہے، دنیا، ظاہر، دنیا ظاہر. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ ہدایت کی ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. ہم تو اللہ کی یاد کو جانتے تک نہیں ہیں. اللہ کی یاد تو یہ نہیں ہے کہ بس تسبیح کے دانوں پہ آپ نام تسبیح پھیرنی شروع کر دی، یا درود شریف کا ورد شروع کر دیا، یا گٹھلیوں پہ آپ نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا. محض یہ تو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے. آپ نے تو محض اسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد قرار دے دیا ہے. تو بہرحال سوچنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے. اللہ، اور یہ باتیں میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم. اہل کتاب مخاطب ہے، لیکن ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، اہل قرآن نہیں ہے. قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے. اے اہل کتاب، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن والو، اے اللہ کی کتاب والو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. لستم علی شیء، جب تک تم قرآن پر عمل نہیں کر لیتے، اس پہ قائم نہیں ہو جاتے. حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، اور جو آپ، یعنی وما انزل الیکم، یہ اس وقت کے قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ اب جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس پر تم ایمان نہ لاؤ تو اس وقت تک تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. آج ہمارا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن ابھی ٹائم اختتام پذیر ہے. اگلی نشست میں آپ سے بات کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.